بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص ایسا لفظ ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا کہ نہیں، کیونکہ کرنے کو تو اچھے کام بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ خالص اللہ کے لیے کرتے ہوں یہ ضروری نہیں۔ یہاں پر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب آپ دودھ یا کوئی اور چیز لینے جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ خالص اور پیور ملے، کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال چاہتے ہیں جس سے دکھاوے جیسے کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ آپ نماز پڑھیں یا کسی کی مدد کریں، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور جو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے یعنی اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اسے مخلص کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 4 نشانیاں ہم بتائیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ مخلص ہیں کہ نہیں، یعنی آپ اللہ کے لیے عمل اور عبادت کرتے ہیں یا پھر دکھاوا ہے۔ نمبر 1، کوئی تعریف کرے یا برائی۔ غصہ نہ ہونا۔ کوئی آپ کی کسی کمی کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ آپ غلط کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو غصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کا برا چاہ رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھلائی چاہتا ہو اور شیطان آپ کو اس بات کے لیے بہکا رہا ہو کہ یہ تمہاری برائی کر رہا ہے اور تمہارا برا چاہ رہا ہے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھیوں میں سے جب کسی کی تعریف کی جاتی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھنے لگتے، بلکہ وہ یہ 3 باتیں کہتے: اے اللہ، میں نے ان سے اپنی تعریف کرنے کے لیے نہیں کہا، اس لیے میری پکڑ نہ کرنا، میرے بارے میں ان کا اچھا گمان ہے، یا اللہ ان کے گمان میں سے بہتر مجھے بنا۔ اے اللہ، کچھ باتیں یہ نہیں جانتے لیکن تو جانتا ہے، تو جن کے بارے میں تو جانتا ہے ان گناہوں کو معاف فرما۔ اور اگر کوئی برائی کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں جنت کی خوشخبری مل چکی تھی اور نبی کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے، لیکن ان سے کسی آدمی نے کہا بہت برے آدمی ہو، تو اس بات پر انہوں نے برا ماننے کے بجائے کہا تم نے صحیح بات کہی۔ نمبر 2، نیکی کر کے بھول جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے کسی نیکی کی توفیق دی اور آپ نے ایک نیک کام کیا، پھر اپنے دوستوں اور جاننے والوں میں اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ کی دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کہ اللہ کے لیے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نیکی کا دریا میں ڈال اس کے تذکرے لوگوں میں نہ کریں۔ نمبر 3، عمل کا اجر ثواب اللہ سے لینے کی خواہش کرنا۔ یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طرح بسا لینی چاہیے کہ میں نے جو نیک کام کیا ہے اس کا ثواب اللہ نے لکھ لیا ہے، وہ اس کا اجر دے گا، بے شک وہ کسی نیک کام کو ضائع نہیں کرتا اور نیک بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی تو آپ اپنی نیکیوں کے لوگوں سے اس طرح چھپائیں گے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، پھر نیک کاموں میں ایک سرور خوشی ملنے لگے گی، گناہوں سے بچنے میں مدد ملے گی، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کو دل چاہے گا، اور جو عمل کر کے دنیا کے سامنے اعلان کرتا پھرتا ہے تو اس کا عمل بس دنیا میں ہی رہ جائے گا اور آخرت میں اس کے ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ نمبر 4، برائی کرو یا اچھائی کام میں برابر لگا رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مخلص جس کے اندر اخلاص ہو وہ ہوتا ہے، جس کی تعریف کی جائے وہ برائی وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اس کی رفتار دھیمی نہیں بڑھتی اور
ریاکار دکھاوا کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کی تعریف کی جائے تب تک کام کرے گا، اور جیسے ہی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی وہ کام چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد ختم ہو گیا، اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا مقصد ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔